امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 99 مرتبہ رب کائنات کی زیارت ہوئی۔ عرض کی اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو بندہ کرے تو تیرا قریبی بن جائے؟ اللہ نے فرمایا احمد وہ میری مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ عرض کی فامن او بلا فامن، یا اللہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن ایک پڑھتا ہے معنی مطلب نہیں سمجھ سکتا، پڑھنے والا قریبی بنے گا یا بغیر پڑھے بھی بغیر سمجھے بھی پڑھنے والا قریبی بن جائے گا؟ فرمایا احمد یہ میری اتنی مقدس کتاب ہے، جتنی محبت سے تلاوت کرتا چلا جائے گا اتنا وہ انسان میں رب کا قریبی بنتا چلا جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا حافظانہ جو قرآن حفظ یہ اللہ نے دیا اسی امت کو ہے، پہلی امتوں کو یہ حافظہ نہیں ملایا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ایک شاگرد ہے امام میں محمد رحمۃ اللہ علیہ، والد نہیں کہ آتے ہیں استاد جی میرے بچے کو اپنے پاس داخل کر لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سوال کرتے ہیں مجھے بتاؤ یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے؟ جی حافظ تو نہیں ہے۔ فرمایا اس کو لے جاؤ قرآن پاک حفظ کر کے پھر دوبارہ میرے پاس آئے۔ 7 دن کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تشریف لاتے ہیں، استاد جی اب مجھے آپ اپنے پاس داخلہ دے دیں۔ فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا جاؤ قرآن پاک حفظ کر کے آنا، پھر آ گئے ہو۔ عرض کی استاد جی میں نے 7 دنوں کے اندر پورے قرآن پاک کو حفظ کر دیا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے مبسوط۔ اس کو پڑھنے کے بعد انگریز سوال کرتا ہے کہ یہ کس محمد کی کتاب ہے؟ پتہ چلا یہ چھوٹے محمد کی کتاب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محمد ہے۔ انگریز کہتا ہے پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ کہتا ہے جب چھوٹے محمد میں اتنا علم ہے پتہ نہیں بڑے محمد میں کتنا علم ہوگا۔ قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے، ایک لفظ الف بغیر وضو پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں ملے گی، با وضو پڑھو گے 25 نیکیاں ملے گی، نفلوں میں بیٹھ کر الف پڑھو گے 50 نیکی ملے گی، اور ایک لفظ الف نماز میں کھڑے ہو کے پڑھو گے ایک الف پڑھنے پہ اللہ تمہیں 100 نیکی عطا فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ پورا دن اس بندے کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اب دیکھیں نسخہ کتنا بڑا ہے کہ 10 مرتبہ ہم سارے بھائی قل هو اللہ احد صبح پڑھ لیں تو سارا دن اللہ اس سورت کی برکت سے ہمیں اللہ پاک گناہوں سے بچا لے گا۔ آپ سارے بھائی جب بھی گھر میں آئے رات سونے لگے آیت الکرسی پڑھا کریں، سواری پہ سوار ہوں آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح دکانیں بند کرتے دکان میں آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ یہ آیت الکرسی ایسی شانوں والی آیت ہے، پاکستان کی سرزمین پہ سب سے بڑا ریلوں کا ایکسیڈنٹ بھوٹکی میں ہوا، 2 ریلیں ٹکرائی اور پتہ نہیں کتنے انسان دنیا سے چلے گئے۔ ایک بندہ جناب اللہ اسی گاڑی کے اندر تھا، جب ٹکرائی 2 ریلیں وہ ڈبے سے نکلا اور ایک درخت پہ لٹک گیا، بے ہوشی کی حالت میں اس کو اسپتال لایا گیا۔ اس بندے کو ہوش آیا، اس نے پوچھا بھائی میں کہاں ہوں؟ بتایا گیا بھائی تو ہسپتال میں ہے۔ اس نے سوال کیا یار میں تو کراچی جا رہا تھا، میں ہسپتال کیسے آ گیا؟ ڈاکٹروں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تیرے ساتھ والے سارے قبر میں چلے گئے اور رب نے تجھے زندہ سلامت بچا لیا، لیکن ہم حیران ہیں ہمیں یہ بتا تو نے آج پڑھا کیا ہے؟ اس نے کہا جی بس میری عادت ہے جب مجھے نیند آنے لگتی ہے میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بدن سے پھونک لیتا ہوں۔ جب میں ریل میں سفر کر رہا تھا مجھے نیند آنے لگی، میں اوپر پھٹے پہ چڑھ گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے بدن پہ پھونک کے میں سو گیا، مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، یہ آیت الکرسی کی برکت ہے کہ پوری ریل سے رب نے تجھے زندہ سلامت بچا دیا۔ اس لیے بھائی سفر کریں گاڑی پہ سکوٹر پہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اگلا دیکھیں اللہ پاک کی رات ہے
حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سوتے ہوئے قرآن نعمت کیا ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ تھوک کر سو جائے گا، ساری رات اللہ ہر زہریلے جانور سے اس کی حفاظت کرے گا ساری رات۔ اور آیت سورۃ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں پڑھ لے گا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا اس کو قیام اللیل ساری رات اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنے جیسا ثواب ملے گا۔ یہ رات اب لمبی آ گئی ہے، سارے بھائی تہجد پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازیں تو صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھتے ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کے جو آدمی ذکر اذکار میں مشغول رہے دن چڑھ جائے، اب یہ 2 نفل اشراق پڑھ لے گا، رب ایک حج ایک عمرے کامل کا ثواب اس پڑھنے والے کے نام اعمال میں درج کر دے گا۔ دیکھو بھائی محنت کتنی ہے، اجر کتنا بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز ہے، 4 نفل اشراق پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے، 8:30 کے بعد شروع ہو جاتا ہے ٹائم۔ حدیث میں آتے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ نے بدن کے اندر 360 جوڑ رکھے ہیں، جب سو کے اٹھو اور سارے جوڑ صحیح ہوں، ہر جوڑ کا صدقہ دیا کرو۔ عرض کی اللہ کے محبوب اتنے صدقے ہر روز کون دے سکتے ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو، ایک صدقہ ادا ہو جائے گا، ایک دفعہ الحمدللہ پڑھو گے، ایک صدقہ ادا ہو جائے گا، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے، ایک صدقہ ادا ہو جائے گا، چاش کے وقت 2 نفل پڑھ لو گے، اللہ 360 صدقے ہی اللہ ادا کروا دے گا۔ اب تیسری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 8ویں ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ دیکھو بھائی دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا میں رہنا کتنا ہے، دنیا میں 1 سیکنڈ کا بھی ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تہجد کی نماز ایسی نعمت ہے، جب قیامت والا دن ہوگا ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سب سے پہلے اللہ 3 قسم کے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے۔ ایک تو وہ لوگ جو خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ ان کو قیامت والے دن فرمائیں گے آخری بات سن لیں، آخری بات ہے، میدان حشر میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اللہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج کے اللہ حساب شروع کریں گے۔ پہلا اعلان لگے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں اور غمی میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، آج ذرا میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ دیکھو بھائی ہماری شادی آتی ہے، ہم دوستوں کو بھی راضی کرتے ہیں، خالہ کو بھی، چاچے مامے سب کو راضی کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ شادی میں اپنے رب کو بھی راضی کر لیں؟ ساری رات شادی میں برود، ساری رات شراب، ساری رات کنجر، ساری رات ڈھول چمٹے، اس شادی میں برکت کیسے آئے گی؟ فرمایا النکاح نصف الدین، فرمایا نکاح تو نصف دین ہے بھائی۔ جیسے اینٹیں جڑتی ہیں محل بنتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنا فرش والوں کا کام نہیں ہے، دلوں کو جوڑنا اکیلے عرش والے کا کام ہے۔ جتنی سادی شادی کرو گے اتنی تمہاری شادی میں برکت آئے گی۔ دیکھو بھائی اولاد کے آپ کے اوپر 3 حق ہیں۔ پہلا فل یحسن اسمہ، اللہ اولاد دے اس کا نام اچھا رکھو۔ نمبر 2 ادبہ، اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی سکھاؤ۔ فإن بلغا فلیزوجہ، تمہاری اولاد جوان ہو جائے اس کی شادی کرو۔ فرمایا فإن بلغا لم یزوجہ فأصاب اسم فإنما اسمہ علی أبیہ، فرمایا قیامت والا دن ہوگا، تمہاری اولاد ہو گئی جوان، تم نے کی شادی میں لیٹ، ان سے زنا ہو گیا،
اس زنا کی سزا اولاد قیامت والے دن بعد میں بھگتے گی، والد قیامت والے دن پہلے بھگتے گا۔ فرمایا اے علی 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی، ایک تو نماز پڑھنے میں وقت آ جائے، پڑھنے میں دیر نہیں کرنی۔ نمبر 2 جنازہ بندہ فوت ہو جائے، نلا دھلا کے یہ جو ہم انتظار کرتے ہیں فلاں والد کراچی سے آ رہا ہے، فلاں تو کوئٹے سے مر جائے جو بندہ، فوری نلا دھلا کے جنازہ پڑھا کے قبر میں دفن کر دے گا۔ اور تیسرا فرمایا وَالْأَيَّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفًّا، تمہاری بچی جوان ہو جائے، تمہیں برادری میں رشتہ مل جائے، آسلم فرما رہے آپ بچی کو گھر بھیجنے میں دیر کوئی نہیں کرنی بس۔ دوسرا اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے زیادہ رہتے تھے، تہجد پڑھنے والوں آج ذرا میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ، ایک مختصر جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ فرمائیں گے جاؤ آج بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ اس لیے کوشش کرو، راتیں لمبی ہیں، اس میں تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ تہجد پڑھنے 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ اللہ کے نیک صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء کا، صلحاء کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ نمبر 2 تہجد کی نماز پڑھنے سے رب کی محبت اور رب کا قرب ملتا ہے۔ نمبر 3 تہجد کی نماز گناہوں سے روک دیتی ہے۔ نمبر 4 تہجد کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 5 تہجد پڑھنے سے رب تمہیں صحت بھی عطا کر دے گا۔ جو بڑے بھائی شوگر والے مریض ہیں، واک نہیں کر سکتے، تہجد کے پابند بن جاؤ، رب تمہاری کمی واک والی تہجد کی نماز میں پوری کر دیں گے۔ اور تیسرا قیامت والے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ تاجر جن کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، آج تم بھی اٹھو اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صحابہ تاجر تھے لیکن ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ ہیں، فرمایا آخری بات، فرمایا جاؤ غلام کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ صحابی گیا، اس کا غلام وہ جناب گھوڑا خریدا، 300 درہم میں سودا ہو گیا، لے کے آیا، آؤ مالک کو، میرے مالک کے پاس آؤ، میں تمہیں پیسے لے کے دیتا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھوڑا دیکھا تو اس نے کہا جی حضرت میں نے 300 درہم میں گھوڑا مکایا ہے، سودا کی ہے۔ صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں بھائی میں 300 میں نہیں خریدوں گا، 400 500 600 700 800، میں تو 800 درہم میں گھوڑا خریدوں گا۔ انہوں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھے۔ حضرت نے 800 درہم دیا، گھوڑا لے لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ عجیب ہیں، مالک 300 مانگتے ہیں، آپ 800 دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ تھے رب کعبہ کی قسم جن کو رب نے پوری کائنات کے لیے ستارے بنا دیے، بس جس کے پیچھے چلو گے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دین اپنے مسلمان بھائی کی خیر مانگنے کا نام ہے۔ میرے بھائی کو گھوڑے کی قیمت کا علم نہیں تھا، میں نے 800 درہم میں خرید کر پیارے پیغمبر کے نبوت والے ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہاتھ کی لاج رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہیں سنی اللہ ملتی۔